اب مجھے اسٹار بکس، KFC، میکڈونلڈز، برگر کنگ اور پیزا کون کھلائے گا؟ میں کھلا دوں گا۔ اب میں تمہارے اور مزمل بھائی کے شعر کسے سناؤں گی؟ کوئی بات نہیں انا، تو مجھے ہی سنا دینا۔ وہ اسے کب سے سمجھا رہا تھا، لیکن وہ سنتی تو تب نہ۔ 2 سال کی بات ہے، تم بھی وہیں آ جاؤ گی، پھر پورا دن ادھر رہنا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ نہیں، میری بہن چلی گئی ہے، تمہارا دوست اسے لے گیا ہے۔ میری بہن کی شادی ہو گئی۔ اس نے گہری سانس لی۔ انا دیکھو، 2 دن بعد ہمارا نکاح ہے، چپ کر جاؤ نا۔ ارے بھاڑ میں جاؤ، نہیں کرنا مجھے تم سے کوئی نکاح۔ اور ہادی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ روتے ہوئے اندر ہوٹل میں جانے لگی۔ تبھی عارف نے اسے ساتھ لگا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہادی کی طرف متوجہ ہوا۔ میں معذرت خواہ ہوں، مگر میں مجبور ہوں۔ دراصل میری دونوں بہنیں ذرا کریک ہیں۔ ولیمے کے روز وہ 3 دلہنیں سجی تھیں۔ لولو ہلکے گلابی پھولے ہوئے گاؤن میں ملبوس، ساتھ ہم رنگ اسکارف میں عربی عروس لگتی تھی۔ دوسری طرف انمتا چاندی اور جامنی رنگ کی ڈائمنڈ سے بڑی بھری میکسی میں ملبوس روایتی دلہن بنی تھی۔ ان کے رسم نکاح کے بعد حاشر کی امی لولو کو کڑے پہنا رہی تھیں۔ بانو فاطمہ اسٹیج پر آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دل ہی دل میں لاکھوں دعائیں دے رہی تھیں۔ مزمل سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس، گلے میں پتلی سی ٹائی لگائے ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگتا تھا۔ وہ ان کی نم آنکھوں کو دیکھ کر فوراً سے ان کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ اس نے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھے۔ بانو کیا ہوا؟ وہ آنسو پوچھنے لگی۔ برہان یاسمین ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ وہ ذرا مسکرایا۔ او بانو، وہ بہت خوش ہیں۔ یہی تو خواب تھا ان کا کہ یاسمین کو ان کا پورا خاندان اپنی بہو کے روپ میں تسلیم کر لے۔ وہ خواب تب پورا نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ وہی خواب اب لولو کے ذریعے پورا ہو گیا تھا، اور آخر میں وہ مزمل کے ساتھ سفید گاؤن میں ملبوس، سفید گھونگھٹ لیے، سرخ گلاب کا گلدستہ پکڑے چلی آ رہی تھی۔ وہ آسمان سے اتاری گئی ایک چھپی ہوئی پری لگتی تھی۔ اعلیٰ ملبوسات، سنگھار اور جواہرات پہننے کے باوجود بھی اس نے اپنی شادی پر نہ تو آئی برو بنوائی تھی، نہ اپنی نماز چھوڑی تھی، اور نہ ہی اپنا پردہ چھوڑا تھا۔ تینوں روز چنری گھونگھٹ میں اس نے خود کو اچھے سے چھپا لیا تھا، جس سبب فرحانہ اس سے بے حد خفا تھی، مگر کہیں نہ کہیں خوش بھی تھی۔ ان چاروں کی شادی اکٹھی آج سے ٹھیک 2 سال بعد طے ہوئی تھی۔ لولو حورین کے رشتہ دار بن گئی تھی اور ہادی مزمل کا۔ سب موتی مل چکے تھے۔ ان کی شادی پر شیر خان بھی آیا تھا، مگر ان کی شادی کے فوراً بعد ہی اسے چھٹیاں ختم ہونے کے سبب واپس کویت جانا پڑا۔ شادی کے بعد لولو نے پاکستان کے کچھ شہر اور خاص طور پر اسلام آباد گھومنے کی خواہش ظاہر کی تھی، جس پر مزمل نے اسے کہا تھا شیور کزن۔ وہ تینوں کزن، بہن بھائی اور ہادی فیصل آباد میں مسجد دیکھنے آئے تھے۔ لولو قابل 27 نگاہوں سے دیکھتے چہکی، یہ میرے ابو کا شہر ہے۔ جواباً ہاشم مسکرایا، ہاں یہ ہم سب کا شہر ہے۔ اور انمتا جھٹ سے ذرا آگے کو ہی، لولو ابھی تو تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ مری، کشمیر، سوات، ناران، کاغان، ایبٹ آباد، ایوبیا اور بہت سی جگہیں ہیں۔ جب تم یہ سب دیکھو گی نا تو تم حیران ہی رہ جاؤ گی۔ ہادی محظوظ ہوتے اس کے قریب ذرا جھکا اور دھیمے سے بولا، ہاں ٹھیک، ویسے جیسے ہم انا کو میک اپ کے بنا دیکھ کر رہ جائیں گے۔ ہادی، وہ جھنجھلائی تھی، کسی دن میں نے تمہارا قتل کر دینا ہے۔ حورین نے دبے دبے غصے سے اسے ٹوکا، انو کیا لڑتی رہتی ہو اس سے؟ حور نام نہیں بگاڑتے، اور اس ہادی نے جو اسے کہا ہے نا، اس کی سزا ہر لڑکی کی نظر میں واجب القتل ہی ہے۔ اچھا ایسا بھی کیا کہا ہے؟ بس چھوڑو۔ ہادی ان سب کے لیے پانی لے کر آ رہا تھا۔ لولو کو پاکستان کا پانی نہیں سکھاتا تھا، اور جب بھی منرل واٹر کے علاوہ اور کوئی پانی پیتی تو وہ بیمار ہو جاتی تھی۔ ہادی انہیں دور سے دیکھ کر مسکرایا۔ وہ تینوں کزن ایک طرف کھڑے تھے اور وہ تینوں بہن بھائی ایک طرف۔ مزمل بھائی ماننا پڑے گا، بھابھی آپ کی بہت بہت مانتی ہیں۔ وہ اور لولو چہرے پر ہاتھ رکھ کے بے اختیار ہنس پڑے۔ اب کون بتائے اسے وہ اس کی کتنی بات مانتی تھی۔ دوسری طرف عارف بھی حورین سے کہہ رہا تھا، کیا بات ہے حور، ماننا پڑے گا، تم جیسا جیسا کہتی ہو تمہارا شوہر ویسا ہی ویسا کرتا ہے۔ وہ بھی سر جھٹک کر مسکرا پڑی، ہاں کیا بتاؤں تمہیں، کتنی مانتا ہے میری۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی سنا کرتے تھے، مگر وہ بھی بتایا بنا بتائے، لیکن اب یہ انہیں کون بتائے۔ وہ ان کے قریب چلا آ رہا تھا۔ بہن بھائی ہوں تو حورین، عارف اور انمتا جیسے، کزنز ہوں تو مزمل، حاشر اور لولو جیسے، اور دوست ہوں تو ہادی، مزمل اور شیر خان جیسے۔ اس نے اپنی شادی کے بعد کے 2 ماہ صرف اپنے اور حورین کے لیے جیے تھے، چونکہ مزمل اور ہادی عربی اسکول سے پڑھے تھے، اور کویت میں عربی اسکول میں فرینچ ایک لازمی مضمون ہوا کرتا تھا، اس لیے انہیں فرینچ آیا کرتی تھی، اور وہ حورین انمتا کو خوب چڑھایا کرتے تھے۔ ان کے کسی دوست نے انہیں اپنے فارم ہاؤس پر اپنی شادی کی دعوت پر مدعو کیا تھا۔ اس کی بیوی کویتی تھی اور وہ دونوں ان کے ہم جماعت تھے۔
وہ اللہ اللہ کرتے مزمل کے ساتھ پہلی مرتبہ کسی دعوت پر آئی تھی۔ وہ بڑے فخر سے اسے سب سے ملواتا تھا۔ مائی وائف حورین، بائی دا وے فرض کرو تمہاری سے شادی ہو گئی تو وہ کیا کہے گا؟ میٹ مائی وائف۔ کیسے کیسے کہے گا؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ وہ اس کے اضطرابی کو بھانپ گیا تھا۔ وہ کسی سے کوئی زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور کوئی کچھ پوچھتا تو بس مناسب سا جواب دیا کرتی۔ حور وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ہاں، وہ خاصی کنفیوز لگتی تھی۔ جے ٹائم، وہ فرینچ میں بولا تھا، مجھے تم سے محبت ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس نے گہری سانس لی۔ اس کا مطلب ہے تم پاگل ہو مزمل، وہ بچوں کی طرح بلبلائی۔ تم بھی جے ٹائم ہو۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ ایسے نہیں کہتے۔ پھر کیسے کہتے ہیں؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ جیٹ ایم او سی کہتے ہیں۔ مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ اچھا، تم جیٹ ایم او سی ہو؟ وہ اتنا اونچا بولی تھی کہ اس کی ہم جماعت ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جیٹ ایم او سی، جیٹ ایم او سی، اور اس سے جھٹک کر ہنس پڑا۔ وہ کافی دیر بعد یوں کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ ہنس رہے ہو تم؟ وہ ہنسی ہوئی اور اعلان کرتے کہنے لگی، میرا شوہر جیٹائم اوسی ہے، میرا شوہر جیٹائم اوسی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے نہیں کہتے۔ تو پھر جیٹائم منہ ماری کہتے ہیں۔ اوکے، جیٹائم منہ ماری، جیٹائم منہ ماری۔ مجھے میرے شوہر سے محبت ہے، مجھے میرے شوہر سے محبت ہے۔ وہ زمین پر پاؤں پٹک پٹک کر غصے سے کہتی چلی جا رہی تھی اور بلا کر وہ کہہ پڑی، پھولی دیوانی۔ اس نے ایک دم پلٹ کر اسے دیکھا۔ مزمل، کیا کہا اس نے؟ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ بولو نا۔ اس نے خود کو کمپوز کیا۔ کہہ رہی ہے، بالکل درست کہا ہے۔ ہاں، تم ہی ہو جیٹائم۔ اس نے موضوع بدلنے کے لیے نظر گھما کر کچھ تلاش کرنا چاہا اور آخر اسے حوض میں دو خوبصورت سفید ہنسوں کا جوڑا نظر آیا جو بڑی محبت سے ایک ساتھ تیر رہا تھا۔ وہ کبھی چونچ سے چونچ ملاتے تھے تو کبھی ایک دوسرے کے آگے پیچھے اٹکلیاں کرتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے حور، ہنسوں کی پوری زندگی میں ان کا صرف ایک ہی جیون ساتھی ہوتا ہے۔ اگر ان کا ساتھی مر جائے تو وہ اپنے ٹوٹے دل کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور بالآخر تنہا ہی مر جاتے ہیں۔ دیکھو، ہم انسانوں تو زیادہ سچی محبت یہ بے زبان پرندے کرتے ہیں۔ ہاں، اگر میں مر گئی تو تمہیں تو بہت خوشی ہوگی نا۔ اور دیکھو، تم نے تو ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ بھی کہہ دیا کہ تم دوسری شادی کر لو گے، ہے نا؟ وہ محظوظ ہوئی اور اس نے ایک کڑی نگاہ سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلاتے سر جھٹکا۔ وہ جانتی تھی اسے برا لگے گا لیکن وہ کچھ کہے گا نہیں اور اسے برا لگا تھا۔ اب باری آئی تھی حورین کے خوابوں کی اور اس کے فوبیوں کو ختم کرنے کی۔ وہ اسے کسی پھولوں کے کھیت میں لایا تھا۔ مزمل، تمہیں پتہ ہے؟ وہ کہتے کہتے رکی۔ میں کیوں بتاؤں؟ میں نہیں بتا رہی۔ اور اس نے دل میں سوچا اور ناک سکیڑی۔ وہ ذرا مسکرایا۔ تمہارا خواب تھا؟ وہ پھولوں پر ہاتھ پھیرتی ان سے گزرتی کوئی عربی گیت گنگناتی تھی۔ ہلا مرحبا یا بکلاتن حضر، ہلا اور پھولوں کے کھیت۔ حور دھیان سے وہ پیچھے سے اسے کہتا چلا آ رہا تھا۔ شادی کے 2 روز بعد اس نے اسے بینین کے نام سے بلایا تھا جس پر وہ دل برداشتہ ہو گئی اور تب سے باریک ہیل پہننے لگی۔ اسے ویسے بھی ہیل پہننے کی عادت نہیں تھی۔ وہ شادی سے قبل بھی نہ ہونے کے برابر ہی ہیل پہنا کرتی تھی۔ مزمل کو اس کے ہیل پہننے پر کوئی مسئلہ نہیں تھا، البتہ وہ باریک پینسل ہیل دیکھ کر اس کا دل حلق میں ضرور آ جایا کرتا تھا۔ مصور کی مصوری کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ دنیا اتنی حسین ہے تو وہ مصور خود کتنا حسین ہوگا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح زور سے پھولوں کو چھوتے چھوتے کہہ رہی تھی۔ وہ دھیمے سے بڑبڑایا، اور تمہیں بھی؟ کیا کہا؟ وہ ناسمجھی سے پلٹی۔ وہ ذرا مسکرایا، کچھ نہیں، یہی کہ تمہیں بھی دیکھ کر مصور کی مصوری کی داد دینی پڑے گی۔ اس نے دل میں سوچا۔ ان کا شمالی علاقہ جات کے لیے تفریح کا پروگرام بنا تھا جس پر انمتا نے بھی جانے کی ضد کی تھی۔ مجھے نہیں پتا، میں اور لولو بھی جائیں گے۔ فرحانہ، عارف اور سب نے اسے سمجھانا چاہا مگر مجال ہے جو وہ لڑکی باز آئی ہو، اور بالآخر وہ اپنی ضد میں کامیاب ثابت ہوئی۔ حورین مری میں چیئر لفٹ میں بیٹھی نیچے دیکھنے کی کوشش کرتی مگر ہر مرتبہ آنکھیں بند کر لیتی اور زور زور سے جھرجھری لیتی۔ مزمل، کیوں لے آئے ہو مجھے یہاں؟ تمہیں پتہ ہے نا مجھے فوبیا ہے۔ اس نے مسکرا کر گہری سانس لی۔ حورین، آپ کو بلندی تب تک کچھ نہیں کہے گی جب تک آپ دوسروں کو حقارت سے نہ دیکھیں۔ نیچے دیکھو۔ رات کو انمتا نیند میں ہوٹل کے لابی میں آنکھیں ملتی چلی آ رہی تھی۔ ادھر ہادی بھی نیند میں جمائی لیتے چلا آ رہا تھا اور یہ آتے نیند میں وہ ٹکرائے۔ تم بیگم، تم؟ وہ دونوں چونکے۔ مزمل بھائی نے بلایا ہے؟ مجھے بھی۔ وہ کافی بیزار لگتی تھی اور چلتے چلتے وہ ان کے عقب میں آ رکا۔ میں تمہاری بہن کو پیرس نہیں لے کر جا سکتا؟
وہ دونوں پلٹے۔ یہ ہے ہی کنجوس آدمی ہے نا۔ شٹ اپ ہادی، تمہیں پتہ ہے میں اسے کیوں نہیں لے کے جا سکتا؟ وہ خفگی سے بولا۔ انمتا نے سنجیدگی سے کچھ سوچتے گہری سانس لی۔ ہاں، فرانس میں نقاب تو بین ہے۔ ہادی انگلیوں پر گننے لگا۔ آبشار ہو گئے، پھولوں کے کھیت ہو گئے۔ یار بھائی، اب ایسا کیا ہے جو پاکستان میں نہیں؟ اور مزمل کا چہرہ یکایک جگمگایا۔ ساری دنیا ایک طرف اور اپنا پاکستان ایک طرف۔ ہادی الجھا۔ کیا چل رہا ہے تمہارے ذہن میں؟ لاہور، اور انمتا نے چہک کر چٹکی بجائی۔ ہاں لاہور۔ 2 روز بعد وہ لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ مزمل، ہم لاہور کیوں جا رہے ہیں؟ میرے دوست نے دعوت کی ہے، جو کہ واقعی میں سچ تھا۔ اس کا کوئی دوست ان دنوں پاکستان آیا تھا، جس کا گھر لاہور بحریہ ٹاؤن میں تھا۔ مجھے کسی کے گھر نہیں رہنا، ہم رات کو واپس آ جائیں گے حور۔ اور کچھ یوں پورا راستہ ان پانچوں نے ان کی لڑائی سنی تھی۔ مزمل، کتنا خرچہ ہو چکا ہے؟ واپس جا کر NGO بھی سنبھالنا ہے تمہیں۔ بھابھی اٹس اوکے۔ اس کنجوس آدمی نے 5 سال خود پر 1 دینار کا خرچہ نہیں کیا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس نے جھٹ گردن موڑی۔ کیوں؟ آج ہی دن کے لیے۔ اور وہ نفی میں سر ہلا کر مسکرا پڑی۔ کوئی حال نہیں تم دونوں کا۔ ادھر پہنچ کر جیسے ہی اس کی نظر اس مینار کی نقل پر پڑی تو وہ اداسی سے مسکرائی۔ حور، تمہارے روم میں ایفل ٹاور کا اسٹیکر لگا ہے نا؟ وہ جان بوجھ کر بولا تھا۔ او ہاں مزمل بھائی، حور کا نا؟ ہادی نے فوراً اسے انمتا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بڑبڑایا۔ چپ! حور، میں اور ہادی گئے تھے پیرس۔ کیا فائدہ ایسے خواب کا جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان رکاوٹ کا سبب بنے؟ وہ ایفل ٹاور کے قریب سے گزر رہے تھے۔ انمتا نے ہادی عارف کا ہاتھ کھینچا اور لولو نے حاشر کا۔ کدھر جا رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تم دونوں کو؟ جانے دو نا ان دونوں کو۔ مزمل، تم نے کہا تھا تمہارا دوست یہاں رہتا ہے، ہم اس سے ملنے بھی نہیں گئے اور اب ہوٹل بھی نہیں مل رہا۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہے، پاؤں درد کر رہے ہیں، پوچھ لو نا کسی سے۔ حرین، اگر اسے کسی ضروری کام سے کوئی جانا پڑا ہے تو میرا کیا قصور؟ ڈھونڈ رہا ہوں نا۔ ہیل کے سبب اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے اور وہ سارا غصہ مزمل پر نکال رہی تھی۔ عارف چلو۔ وہ پلٹی اور ایک دم چونکی۔ وہاں نہ تو عارف تھا اور نہ انمتا، نہ لولو، نہ ہادی اور نہ ہی حاشر۔ یہ کدھر گئے؟ اس نے لاپرواہی سے ہاتھ جھلایا۔ خلی ولی ادھر ہی ہوں گے۔ شکر ہے کہیں تو مجھے اور میری بیوی کو اکیلا چھوڑا۔ مزمل، میری سہیلی اور میری بہن بھائی گم گئے ہیں اور تم ایسے کہہ رہے ہو؟ مجھے لگ رہا ہے کسی نے انہیں اغوا کر لیا۔ مزمل، حرین چپ کرو، چپ کرو، بچے نہیں ہیں وہ۔ تمہاری بہن اور سہیلی کے ساتھ ان کے شوہر ہیں اور وہ میرے بھی کچھ لگتے ہیں۔ میں جا رہی ہوں، چپ کر کے کھڑی رہو، کال کرتا ہوں انہیں۔ پلیز حور، تھوڑی دیر رکو، فیسٹیول شروع ہونے والا ہے۔ اس نے اس رات کو ہی معلوم کر لیا تھا کہ اتفاقاً بحریہ ٹاؤن لاہور میں کوئی لینٹرن فیسٹیول ہونے والا تھا، اس لیے اس نے لاہور میں جانے میں ذرا تاخیر نہیں کی تھی۔ مزمل، میں جا، وہ کہتے کہتے رکی۔ مزمل کا چہرہ روشنی سے چمکنے لگا تھا، سرمئی آنکھوں میں سنہری چمک سی چھانے لگی تھی۔ وہ پلٹی اور سانس نہیں لے پائی۔ ہاں، آسمان پر ایک ایک کر کے زرد روشنی پھیلنے لگی تھی۔ آسمان پر چراغ سنہری تتلیوں کی طرح دھیرے دھیرے اڑنے لگے تھے۔ سنہرے پتنگے اس کی آنکھوں میں جیسے ٹھہر گئے۔ جامنی شام سونے کی لگ رہی تھی۔ اس نے ان کی تصویر اتار کر فیس بک پر لگائی اور انمتا کا فوراً اسے کمنٹ آیا۔ خواب؟ ساتھ شریر سا چہرہ بنا ہوا تھا۔ جواباً مزمل نے مصنوعی مسکراہٹ والا چہرہ بنایا اور فٹافٹ انمتا نے 3 بندروں والا چہرہ بنا دیا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں نے کچھ نہیں سنا اور میں کچھ نہیں بولوں گی، ہاں 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 ہاں۔ جسے پڑھ کر وہ سر جھٹک کر مسکرا پڑا، اور اب صرف احمد کا ہی نہیں بلکہ حرین کا بھی جینی تھا۔ ہادی نے انہیں کال کر دی تھی۔ وہ چراغا دیکھ کر کسی ریسٹورنٹ کی طرف جا رہے تھے جہاں وہ سب ان کے منتظر تھے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، مزمل، اگر تم ڈیزائنر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ وہ چلتے چلتے رکا اور اسے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے شانے اچکائے۔ ایسے ہی۔ میں ڈیزائنر نہیں ہوتا تو کرکٹر ہوتا، اور تم کیا ہوتی اگر تم رائٹر نہ ہوتی؟ حرین نے اسے بتایا تھا کہ وہ ان کی کہانی لکھنا چاہتی ہے۔ مزمل، میں لکھنا چاہتی ہوں، لیکن وہ جھکی۔ لیکن جانے وہ کیوں کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ حرین اپنی کہانی پر کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اللہ نے لکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی چیز بیکار نہیں لکھتے۔ اگر میں رائٹر نہیں ہوتی تو میں ڈاکٹر ہوتی۔ میٹرک تک بایو بھی پڑھی، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ میرا یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا تو FSC میں پری انجینئرنگ کر لی۔ وہ پھر سے چلنے لگی۔ اچھا ہی ہوا جو تم ڈاکٹر نہ بنی اور نہ میں کرکٹر، نہ میں یہاں ہوتا اور نہ تم سے ملتا، ورنہ آج ہم یہاں اور نہ ہم یہاں ہوتے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔
جو لوگ اپنے ٹوٹے خوابوں کے ٹکڑوں کو ساتھ لے لے کر چلتے ہیں نا، کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے، اور جو لوگ ان ٹوٹے خوابوں کو پیچھے چھوڑ کر نئی منزل کا تعین کرتے ہیں اور نئے خواب دیکھتے ہیں، صحیح معنوں میں زندگی وہی جیتے ہیں۔ کچھ خواب اس دنیا کے ہوتے ہیں اور کچھ اس دنیا کے، اور اگر سارے خواب یہیں پورے ہو جائیں گے تو زندگی بے معنی سے لگنے لگے گی۔ چاہ رکھوں، چاہ ہمیشہ رکھوں، چاہ نہیں ہوگی تو زندگی بھی بس نام کی ہوگی۔ وہ مسکرائی۔ ایک کامیاب مرد کے پیچھے تو ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ تو سنا ہوگا، لیکن کیا کسی نے یہ سنا ہے کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے 3 مردوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ 3 مرد آپ کے ابو، بھائی اور شوہر ہوتے ہیں۔ اگر یہ 3 مرد آپ کے مخالف کھڑے ہو جائیں تو بلا کسی مشکل کے آپ کی مشکلات کو مزید پیچیدہ بنا سکتے ہیں، اور یہی 3 مرد اگر آپ کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو آپ کسی بھی مشکل کو بآسانی حل کر سکتی ہیں۔ میرے ابو نے میرا ساتھ دیا، میرا بھائی ہمیشہ میرے لیے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑا رہا، اور میرے شوہر نے میرا اعتبار کیا۔ اس 21ویں صدی کی عورت کو ان 3 مردوں کی حمایت کی اشد ضرورت ہے۔ اب وقت اپنے گھروں کی عورتوں کو ان کی غلطیوں پر زندہ درگور کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ان کا ہاتھ تھام کر انہیں ساتھ لے کر چلنے کا ہے۔ حورین، کبھی کبھی تم کتنی سمجھداروں والی باتیں کرتی ہو، میں پہلے بھی ایسی ہی باتیں کرتی تھی۔ وہ مسکرا کر موبائل پر کچھ دیکھنے لگی۔ حورین، یہ تم نے کیا تصویر لگائی ہے فیس بک پہ؟ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو کیا نہیں کرتا؟ وہ جیسے خفا ہوئی۔ نہیں، بہت سے لوگ اکثر بات بات پر کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن ایسی بات کسی آیت یا کسی حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ کیا تم آسمان پر موجود ستاروں کو گن سکتی ہو؟ اس نے افق پر ستاروں کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، وہ ذرا مسکرایا۔ جب ہم ان ستاروں کو نہیں گن سکتے تو اس کی محبت اور رحمت کو کیسے گن سکتے ہیں؟ اس کی محبت اور رحمت کی تو کوئی حد ہی نہیں، وہ تو بے پناہ چاہنے والا ہے، تو ہم کیسے اس کی محبت کو گن سکتے ہیں؟ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ انمتا کال کر رہی ہے، ہور جلدی پاؤں چلاؤ، دیر ہو رہی ہے، وہ خفگی سے بولا تھا۔ میں دیر کر رہی ہوں؟ ہاں نہیں تو اور کیا، تم نے ہی تو کی ہے، جھوٹ مت بولو۔ اللہ اکبر، میں جھوٹ؟ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی چلو، اور یوں وہ چلتے رہے۔ وہ کویت آتے ہی عمرے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اب اسے اپنے رب سے کیا وعدہ بھی تو نبھانا تھا۔ مہک پاکستان میں ہی تھی، وہ مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ مزمل، اللہ کی رسی تھامنے والے کی کبھی بھی سیڈ اینڈنگ نہیں ہوتی، ہمیشہ ہیپی اینڈنگ ہی ہوتی ہے، خواہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے ابو سے جدا ہونا ہو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی ماں سے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت ہو، یا امام حسین کی شکست۔ یوسف کو عزیز مصر بننے سے کوئی نہیں روک پایا تھا، فرعون کو شکست ہو کر رہی تھی، مکہ فتح ہو کر رہا تھا، اور یزید جیت کر بھی جیت نہیں پایا تھا۔ اللہ کبھی بھی کسی کا کوئی احسان نہیں رکھتا، اگر آپ اس کی راہ میں کچھ دیتے ہو تو وہ آپ کو اس سے بہتر دیتا ہے۔ میں نے بھی تمہیں اس کے لیے جانے دیا، اور دیکھو۔ وہ چہکتی آنکھوں سے دیکھ کر مسکرائی۔ جب آپ نے وہ بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ چلتے چلتے وہ حرم میں داخل ہو گئے۔ کہا تھا نا قربان کر دو۔ وہ چونکتے ہوئے پلٹے اور اسے دیکھ کر اکٹھے سے بولے، مزمل، حورین، یہ مجھے وہ مسکرا پڑے۔ وہ دونوں اس کے ساتھ بیٹھنے لگے۔ وہ اس سے پوچھے بنا رہ نہیں سکی، آپ کون ہیں اماں؟ میں تو ایک بنجارن ہوں، کبھی مصر ہوتی ہوں تو کبھی سعودیہ تو کبھی کویت۔ اس نے اپنے پاس پڑی تھیلی سے ایک سبز رنگ کا گولائی میں تراشا ہوا پتھر نکال کر دیا۔ یہ لو۔ مزمل نے اسے نفی میں اشارہ کیا۔ نہیں، میں یہ نہیں رکھ سکتی اماں، وہ اس طرح عابیت سے بولی تھی۔ اماں بھی کہہ رہی ہو اور ایسے بھی کر رہی ہو، اس کی کیا ضرورت ہے، آپ بس ہمیں دعا دے دیں۔ رکھ لو لڑکی۔ اس نے اس کی مٹھی میں رکھ کر اس کی مٹھی بند کر دی، اور اب وہ اسے منع نہیں کر پائی۔ واپس کویت آ کر اس سے وہ پتھر گم ہو گیا تھا، اور اسے اس بات کا کافی دکھ بھی تھا۔ اس نے اسے بہت ڈھونڈنا چاہا مگر وہ اسے کہیں نہ ملا۔ کویت آ کر وہ عائزہ سے بھی ملی تھی۔ اس نے اسے دل سے ساری پرانی باتیں نکال کر سب کچھ نئے سرے سے شروع کرنے کا کہا تھا۔ وہ اب اس سے کبھی کبھی ملنے بھی آیا کرتی تھی۔ مزمل کو اس کا آنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، مگر اپنی بیوی کی خاطر وہ خاموش رہتا۔ اسے وہ لڑکی آج بھی کھٹکتی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک روز سے کہہ ہی پڑا، حورین، مجھے تمہاری سہیلی سے بہت خوف آتا ہے۔ اب کون بتائے انہیں؟ مستقبل میں اس کا یہ خوف حقیقت میں بدلنے والا تھا۔ کون بتائے اسے کہ اس کا یہ خوف درست ثابت ہونے والا تھا؟ کون بتائے انہیں، مگر کون بتائے؟ شادی کے بعد ایک روز وہ اپنی خفگی کا اظہار کرتے بولا، تم تو چلی تھی شادی کرنے، تو کیا کرتی؟ بچپن کی طرح کوئی کھلونا تو نہیں تھا جو مانگا اور فٹافٹ گھر والے لے آتے۔ اگر زندگی بچپن کی طرح ہوتی تو آج ہر لڑکی کے پاس مزمل ہوتا۔ کبھی کبھی وہ بھی اسے لاجواب کر دیا کرتی تھی۔ شاید یہ اسی کی سنگت کا اثر تھا۔ چھوٹی عید آئی تو وہ مہندی لگوانے کے لیے پارلر جانے لگی۔
بیٹا کدھر جا رہی ہو؟ امی مہندی لگانے۔ بیٹا مزمل کو الرجی ہے مہندی سے، شادی پر تو میں تمہیں بتا ہی نہیں پائی تھی۔ کیا واقعی وہ سانس نہیں لے پائی تھی؟ ہاں بیٹا، اسے شدید چڑ ہے مہندی کی خوشبو سے، اور وہ دن تھا اور آج کا دن۔ اس نے پھر کبھی مہندی نہیں لگائی۔ بڑی عید آئی تو اس کے لیے ایک نیا مسئلہ تیار تھا، اور وہ تھا گوشت۔ وہ یہ کلیجی وغیرہ صاف کر کے رکھ دو، وہ گوشت کے پیکٹ بنا رہا تھا۔ میں اسے جیسے کہہ آئی تھی وہ گوشت ڈالتے رکا۔ ہاں تو امی کو کہوں، اچھا لگتا ہے کیا؟ اچھا، اور وہ بے بسی سے سر ہلاتے اٹھ پڑی۔ وہ پھٹتے دل سے کلیجی صاف کر رہی تھی، اور تبھی انم تک کی اسے کال آئی۔ اس نے فون اسپیکر پر ڈالا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ شکل بگاڑ کر بولی۔ کلیجی صاف ہیں تم، اور کلیجی صاف؟ وہ شوق تھی، ایک دم شوق۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی، وہ لڑکی جو گوشت کو دیکھتے ہی بھاگ جایا کرتی تھی، کبھی گوشت کو ہاتھ تو دور کی بات انگلی بھی نہیں لگایا کرتی تھی، وہ گوشت صاف کر رہی تھی۔ بڑا کچھ کرواتی ہے محبت، سنا تھا، دیکھ بھی لیا۔ اس کے گھر والے اسے صرف ملکہ کہا کرتے تھے، مگر مزمل نے اسے واقعی میں اپنے گھر کی ملکہ بنا کر رکھا تھا۔ البتہ وہ چوہے بلی والی لڑائی اب بھی ہوتی تھی۔ وہ پلنگ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی فلم دیکھ رہا تھا۔ وہ کپڑے رکھنے کے لیے کمرے میں آئی۔ اس نے الماری کا پٹ ایک طرف کھسکایا۔ کیا ایکشن ایڈونچرز فلم دیکھتے رہتے ہو؟ کوئی سادی سی سمپل کہانی نہیں دیکھ سکتے جو سمجھ میں بھی آئے؟ تم لڑکیوں کو کیا پتا ہے ایڈونچر کیا ہوتا ہے؟ اس نے بے نیازی سے سر جھٹکا۔ وہ سامنے کپڑوں کو دیکھ کر مسکرائی۔ اسے بے اختیار اپنے کالج کے دن یاد آئے تھے۔ اس نے ذرا مسکرا کر شانے اچکائے۔ ہاں ہمیں کیا پتا ایڈونچر کیا ہوتا ہے؟ اور وہ کپڑے رکھنے لگی۔ وہ اسکرین پر نظریں جمائے بڑے مزے سے بولا، ویسے عائزہ سے تو ایسی ہی امید تھی، لیکن تم سے اور لولو سے نہیں۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے لیپ ٹاپ بند کرتے گہری سانس لی۔ ہور، مجھے کوئی فلم دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پتہ ہے کیوں؟ وہ محظوظ ہوا، اور وہ جھٹ سے بولی، کیوں؟ کیونکہ میری بیوی خود ہی بہت بڑی فلم ہے۔ مزمل، وہ غصے سے پاؤں پٹک کر کمرے سے نکلنے لگی۔ حرین، وہ رکی مگر پلٹی نہیں۔ ملکہ آج بھی ملکہ ہی تھی۔ حرین، تم میرے لیے ایک کھلی ہوئی کتاب ہو، جس کا ایک ایک ورق، ایک ایک باب، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف مجھے حفظ ہے۔ مجھ سے بہتر تمہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ مسکرا کر پلٹی۔ ملکہ اگر آج بھی ملکہ تھی تو کیا ہوا، سلطان بھی آج سلطان ہی تھا۔ اور مزمل، تم میرے لیے ایک وہ کھلی ہوئی کتاب ہو جسے میں جتنی مرتبہ بھی پڑھ لوں، کتنا بھی سمجھنا چاہوں، مگر پھر بھی اسے کبھی سمجھ نہیں پاتی۔ اور وہ کمرے سے نکل گئی۔ شادی کے بعد بھی ان دوستوں کا دوسروں کو حق دلانے والا کام تھما نہیں تھا۔ ایک رات اس کی آنکھ کھلی، ان کا کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اس نے بستر کی دوسری سمت دیکھا تو مزمل نہیں تھا۔ اس نے جھٹ سے پاس پڑا موبائل اٹھایا اور وقت دیکھا۔ وہ وقت نہ تو تہجد کا تھا اور نہ ہی فجر کا۔ وہ اٹھی اور فوراً سے لاؤنج میں چلی آئی۔ باہر دوسری طرف سے وہ تالا لگا رہا تھا، اور وہ چادر لے کر بالکنی میں بھاگی آئی۔ اس نے نیچے سر جھکا کر دیکھا تو وہ تینوں کہیں جا رہے تھے۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد باہر کا دروازہ کھلا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بڑے آرام سے بیٹھی اسی کی منتظر تھی۔ وہ چوروں کی طرح اندر آیا اور کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر سانس نہیں لے پایا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو شبنم سلطانہ؟ اپنے شوہر کو ایسے کہتے ہیں حور؟ وہ خفا ہوا تھا۔ کدھر گئے تھے؟ این جی او۔ وہ لاؤنج سے نکلنے لگا۔ میں نے این جی او کال کی تھی، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم وہاں نہیں گئے تھے۔ وہ رکا اور مکان کی انداز میں پلٹا۔ مزمل، سچ سچ بتا دو کہاں گئے تھے، نہیں تو میری بہن مجھے کل ویسے بھی بتا ہی دے گی۔ وہ اس کے قریب آیا اور دبے دبے غصے سے بولا، مجھے یقین نہیں آتا، میرا دوست اتنا بڑا زن مرید کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تفریح کے لیے ہر اس جگہ پر گئے تھے جہاں وہ شادی سے قبل ملے تھے، سوائے اس میدان کے۔ وہ اسی فوڈ کورٹ میں آئے تھے، تم نے یہاں مجھ پر سوپ گرایا تھا۔ وہ محظوظ ہوتے سے یاد دلا رہی تھی، غلطی سے۔ اگر تم تب بھی مجھے سوری کہہ دیتے تو تمہیں سبزیاں لیتے وقت میرے پیچھے اتنا بھاگنا نہ پڑتا۔ ساری غلطی میری نہیں تھی، تمہاری ہی تھی۔ پھر لڑ رہے ہو، کبھی نہیں سدھر سکتے تم دونوں۔ اور وہ دونوں اسے دیکھ کر ہنس پڑے۔ اپنی سالگرہ کی رات وہ جگ میں پانی بھرنے کے لیے اٹھی تو ساتھ بستر پر وہ موجود نہیں تھا۔ کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اسے اب اندھیرے میں ڈر نہیں لگا کرتا تھا، اور نہ ہی اب اسے کوئی فوبیا تھا۔ اس نے خفگی سے خالی بستر دیکھا۔ وش بھی نہیں کیا مجھے۔ وہ اداسی سے سر جھٹک کر کچن میں چلی آئی۔ ہیپی برتھ ڈے حور بیٹا۔ وہ ٹھٹکی۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے مہک اور مزمل کھڑے تھے۔ چلو حور، کیک کاٹ لو۔ اس نے اسے کچن میں لاتے چھری تھمائی۔ کیک پر وہ نام پڑھ کر چونکی، حور اینڈ ہادی۔ وہ چمبے سے بولی، ہادی تو یہاں نہیں مزمل، تو کیا میرے پاس اتنے فضول کے پیسے آئے ہیں کہ 2 کیک لے کر آؤں؟ مزمل، مہک نے اسے خفگی سے دیکھا، تو تم پہلے اس سے کٹوا لیتے نا۔ ہاں، تاکہ ساری زندگی تم سے یہ طعنہ سنتا رہتا کہ مجھ سے میرے شوہر نے کٹا ہوا کیک کٹوایا تھا۔ ہادی میں بچپن کے ساتھی ہیں، وہ میری مجبوری سمجھے گا۔ یہ تم مجھ سے اتنے بدگمان کیوں رہتے ہو؟ وہ روحان سی ہوئی۔ تو آپ نے مجھے کبھی کون سا اچھا گمان کر لیا ہے بیگم؟
بس کر دو مزمل، چھوڑ دو حور بیٹا، اس کی تو عادت ہے، کاٹو تم کیٹ۔ اچھا امی، اس نے اسے دیکھتے ناک سے کوڑی، کنجوس آدمی، اور وہ سر جھٹک کر ہنس پڑا۔ اور پھر ان کی شادی کی سالگرہ سے کچھ روز قبل انہیں ان کے ننھے مہمان کے آنے کی خبر ملی تھی۔ موتیوں کی مالا تو خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھی۔ لولو اور امتا نے تو اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا، ہمارے بچوں کی شادی تو تمہارے بچوں سے ہی ہوگی۔ دوسری طرف ہادی کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مزمل میں خالو بن جاؤں گا۔ حرین کے تو پیروں تلے جنت آئی ہی تھی۔ ساتھ مزمل بھی خوشی سے 7ویں آسمان پر جا پہنچا تھا۔ اسی روز اسے دبئی میں 1 سال کا کانٹریکٹ ملا تھا اور اسے اپنی کمپنی کی طرف سے دبئی جانا تھا۔ یہ مزمل کے لیے ایک ترقی کا موقع تھا۔ مہک تانیہ کی شادی پر پاکستان گئی ہوئی تھی اور حرین سفر نہیں کر سکتی تھی، اس سبب اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ تم کیوں نہیں جانا چاہتے دبئی مزمل؟ وہ بڑی سادگی سے بولا، تم یہاں میں وہاں، میں آ جاؤں گی بعد میں۔ ہاں، نفی میں سر ہلایا، میری فیملی یہاں ہے، میں رہ لوں گی، اور تم میری فیملی ہو، وہ دل برداشتگی سے بول پڑی۔ مزمل، اس نے گہری سانس لی، میں نے پہلے بھی ایسے بہت سے کانٹریکٹ چھوڑے ہیں، مجھے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس لیے کیونکہ تب تم مجھے ڈھونڈنا تھا اور اب تم مجھے میرے ساتھ رہنا ہے۔ وہ احتجاج پہ احتجاج کرتی، مگر مجال ہے جو اس نوجوان نے اس کی ایک بھی سنی ہو۔ میں تمہارا سامان پیک کری ہوں، تم جا رہے ہو۔ وہ اٹھی اور اس نے جھٹ سے اپنے دفتر کے بیگ سے وہ فائل نکالی۔ اس نے اس میں سے کچھ کاغذ نکالے اور اس کے سامنے ہی پھاڑ دیے۔ کام ختم، اب میرا سر نہ کھاؤ۔ اس کا تو دبئی جانے کا خواب ٹوٹنا ہی تھا۔ وہ کاغذ کے ٹکڑوں کو دیکھ کر برف بننے لگی تھی۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ یہ کیا کیا؟ 1000 times for the sake of my family۔ مزمل، مجھ سے بات مت کرنا۔ اور وہ بنا مزید کچھ کہے بالکنی میں جا بیٹھی۔ وہ شام سے رات تک وہیں بیٹھی روتی جا رہی تھی۔ مزمل نے نہ تو اسے کچھ کہا اور نہ ہی اسے دیکھنے آیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ دروازہ کھول کر اس کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھا۔ کیوں آئے ہو؟ اس نے چہرے پر ایک طرف دوپٹہ کے نقاب کیا ہوا تھا، سرخ سوجی ہوئی آنکھیں اور دوپٹہ اشکوں سے تر تھا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ دوا کا بھی وقت ہو رہا ہے، وہ چبھتے دل سے بولی۔ تو تم میرے لیے نہیں آئے یہاں؟ نہیں، میری وجہ سے سب خراب ہو گیا ہے سب، میں تمہاری کامیابی کے راستے میں پتھر بنی ہوں۔ حرین، کامیاب انسان وہ نہیں ہوتا جس کے پاس صرف اچھی جاب ہو، سیٹلڈ ہو یا اچھا بینک بیلنس ہو، یہ سب تو آنے جانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس اچھا خاندان ہو، خوبصورت سے رشتے ہوں، اچھے دوست احباب ہوں، پیسہ مال سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جائے گا۔ کچھ ساتھ جائے گا تو وہ ہیں ہمارے اعمال، ہمارے اپنوں کے، ہمارے حق میں کی ہوئی دعائیں اور ہمارے ہاتھوں کی ہوئی نیکیاں۔ تم اور میرے آنے والا بچہ میری فیملی ہے۔ میں ایسے کیسے تمہیں اکیلا چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ جب تمہارا کچھ بھی نہیں تھا تب تم چھوڑ کر کبھی نہیں گیا، تو آج کیسے جا سکتا ہوں؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ کر اکیلا چلا جاؤں گا؟ میں نے تمہارا خواب توڑا ہے۔ وہ جانتی تھی خوابوں کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے، مگر وہ کیسے بتا رہی تھی جب اس نے اپنے ہاتھوں خود اپنے خواب توڑے تھے؟ اس نے کچھ سوچتے نفی میں سر ہلایا۔ زندگی مشکلات اور تلخیوں سے بڑی ہوئی سب کی ہوتی ہے، اب یہ ہم پر منحصر کرتا ہے کہ ہم اسے کیسے گزارنا ہے۔ کچھ شیریں خواب، کچھ جھوٹ اس میں ملانے پڑتے ہیں۔ خواب دیکھنے چاہیے، ضرور دیکھنے چاہیے، پر اگر ہم اس امید پر قائم رہنے لگ جائیں کہ ہمارے سارے خواب حقیقت میں مکمل ہو جائیں گے تو کیسے گزارا چلے گا؟ جو مل رہا ہے اس پر شکر کرو، جو نہیں مل رہا اس پر صبر کرو۔ یہ کوئی اہل جنت والوں کی دنیا نہیں جو سوچا اور وہیں یک حاضر ہو جائے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ کچھ چیزیں جیسی ہوتی ہیں انہیں ویسے ہی قبول کرنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں کو بدلنا پڑتا ہے۔ سب آسان نہیں ہوتا، اسے آسان بنانا پڑتا ہے۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، مسکرانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی قسمت نہیں بدل رہی تو آپ خود کو بدل لیں، کیونکہ زندگی اسی کا نام ہے، کہیں دھوپ ہے تو کہیں چھاؤں ہے۔ اس نے آنسو پونچھے اور ذرا مسکرائی۔ اس کا موڈ اب پہلے سے بہتر تھا۔ کھانا کھا کر وہ ادھر ہی بیٹھے تھے۔ مزمل، کوئی نام تمہیں پسند ہے؟ کیا؟ وہ ذرا مسکرایا۔ نورالعین، یعنی آنکھوں کا نور۔ لڑکا ہوا تو؟ لڑکے کا نام نہیں سوچا؟ جواباً میں وہ بڑے اعتماد سے بولا، ہاں بیٹی ہی ہوگی، ہم نہ اسے اینی بلائیں گے۔ اور اس نے خفگی سے گردن موڑی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی وہ کیا کہے گا، اس لیے وہ خود ہی کہہ پڑی، نام نہیں بگاڑتے۔ شادی کی سالگرہ سے 2 روز قبل وہ اور انمتا مزمل کے لیے خفیہ پارٹی کا پلان بنا رہی تھی۔ وہ بار بار اس سے لڑنے کی کوشش کرتی مگر وہ اسے کچھ نہ کہتا۔ میں کھانا نہیں بناؤں گی۔ مت بناؤ، ویسے بھی میں تم سے اچھا بناتا ہوں اور میرے بنائے ہوئے کھانے سے بال بھی نہیں نکلتے۔ وہ ساتھ جم جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں برتن نہیں دھوؤں گی۔ کھانا نہیں بناؤں گی تو برتن کیسے دھوگی حور؟ ایک ایک کر کے ہر بہانہ بیکار ہوتا جا رہا تھا۔
میں کپڑے نہیں دھوں گی۔ کوئی بات نہیں، مت دھونا، میں کپڑے استری نہیں کروں گی۔ دھوگی نہیں تو استری کیسے کرو گی؟ اسے اس کی ان بیوقوفانہ باتوں پر خوب ہنسی آتی، مگر وہ ضبط کر لیتا۔ میں صفائی نہیں کروں گی مزمل، وہ چڑ کر بولی تھی۔ پہلے کون سی کرتی ہو پھوہڑ؟ وہ محظوظ ہوا تھا۔ میں امی کی طرف چلی جاؤں گی۔ ہر ہفتے جاتی ہو، جاؤ ابھی جاؤ۔ اس نے اسے باہر کا راستہ دکھایا اور وہ پاؤں پٹک کر رہ گئی۔ وہ جم سے لوٹا تو اس نے باہر کی گھنٹی بجائی، مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ 10 منٹ باہر کھڑے رہ کر بآخر اس نے جیب سے چابی نکالی اور دروازہ کھول کر اندر آیا۔ حرین، بہت بری بات ہے، اپنے شوہر کو ایسے کون باہر کھڑا کرتا ہے؟ مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور ایک نظر لاؤنج میں گھمائی، وہ ادھر نہیں تھی۔ ہور ہور وہ کچن میں آیا، وہ ادھر بھی نہیں تھی۔ اور وہ مہک کے کمرے میں آیا، ہور، اور آخر وہ اپنے کمرے میں آیا۔ کہاں چلی گئی ہے؟ اس نے اکتا کر سر اٹھایا اور اچانک اس کی نظر سنگھار میں اس پر لگی پرچی پر پڑی۔ وہ چمبی سے اسے دیکھتے ذرا قریب آیا۔ اس نے پرچی اتاری۔ یا عزیز الزوج، میں تمہیں اپنی باتوں میں نہیں لا سکتی، یہ بات تو صاف ہے، اس لیے چلو میں تمہیں سب سچ سچ بتا دیتی ہوں۔ جیسے کہ تمہیں یاد ہے 2 دن بعد ہماری شادی کی پہلی سالگرہ ہے، اور تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ میں کچھ کر رہی ہوں۔ تو ہاں، میں کچھ کر رہی ہوں، اس لیے میں امی کی طرف جا رہی ہوں۔ 2 دن بعد شام کو مجھے لینے آ جانا، ایڈوانس میں ہیپی اینیورسری، اور ہاں، گفٹ لانا مت بھولنا، کنجوس آدمی۔ اور وہ بے اختیار مسکرا پڑا۔ ہور وہ پاکستان میں کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو گل، کیا ہوا مینین؟ وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں چلا آیا اور وہ اسے ناراضگی سے دیکھتے ہوئے فون پر بولی، گل تھوڑی دیر تک کال کرتی ہوں۔ اس نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ بیٹا ہوا ہے شیر خان کا؟ تبھی انمتا پیچھے سے چلی آئی۔ ہاں، اور ہادی نے اس کا نام بھی سوچ لیا ہے، گل شیر۔ اس نے ایک چھوٹا سا تحائف والا شاپر مزمل کی طرف بڑھایا۔ ہادی لے کر گیا ہے۔ تھینکس انا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ کس کا ہے؟ لو، تمہارے لیے ہی ہے۔ وہ کھٹاکھٹ اسے پکڑ کر چہکی۔ میرے لیے؟ دیکھ لینا۔ اور وہ دونوں کمرے سے چل دیے۔ اس نے فٹافٹ شاپر سے ایک کارڈ اور ایک نیلی مخملی ڈبی نکالی۔ اس نے وہ کارڈ کھولا اور پڑھنے لگی۔ ڈیئر مینین، احسان فراموشی تو تمہاری نس نس میں بسی ہے، خیر کوئی نہیں، ہیپی اینیورسری ٹو یو ٹو، یہ اس کا جوابی شکوہ تھا۔ اس نے مسکرا کر وہ ڈبی کھولی۔ وہ چونکی، بنفشی آنکھیں ٹمٹمائی۔ اندر چین میں لگا سبز پتھر کا پینڈنٹ پڑا تھا اور اس کے چاروں طرف ڈائمنڈ لگے تھے۔ وہ وہی پتھر تھا جو وہ کھو چکی تھی۔ یہ مزمل کو کیسے؟ وہ یوں ہی ڈبی پکڑے لاؤنج میں آئی۔ مزمل، یہ کیسے ملا تمہیں؟ وہ چینل بدلتے رکا۔ پچھلے مہینے ملا تھا، الماری کے نیچے گرا ہوا تھا۔ تو تم نے مجھے تب کیوں نہیں دیا؟ وہ شوق بھی تھی اور خوش بھی۔ اسے وہ پتھر واپس مل چکا تھا، وہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ اگر تب دے دیتا تو تمہیں تحفے میں کیسے دیتا؟ اور ویسے بھی میں تو کنجوس آدمی ہوں نا، میرا تو فائدہ ہو گیا، پتھر کے پیسے ہی نہیں لگے۔ جی ٹیم ہو تم، وہ نچلا لب دبائے مسکرایا۔ جی ٹیم اوسی۔ سفیان صاحب اور عارف کے دفتر سے آنے میں ذرا دیر تھی۔ فرحانہ نے اسے عارف کے کمرے میں آرام کرنے کا کہا تھا۔ وہ بلڈنگ میں کسی کی طرف گئی ہوئی تھی، وہ عارف کے کمرے میں سو رہا تھا۔ انمتا حرین لاؤنج میں کوئی ترکی ڈرامہ دیکھ رہی تھیں، تبھی اس کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ اسے اسکرین میں محب بنا دیکھے کال اٹھائی۔ ہیلو، کیا؟ وہ چونکی۔ انمتا نے ایک دم سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کتنے غیر ذمہ دار ہیں آپ لوگ، اگر ڈیلیوری نہیں کر سکتے تو پہلے کہتے نا، وہ کافی غصے سے بولی تھی۔ اس نے کال کاٹتے موبائل زور سے صفحے پر پٹکا۔ انو بیکری جانا ہے کیک لینے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ڈیلیوری بوائے 2 گھنٹے تک پہنچے گا، اب میں مزید رسک نہیں لے سکتی، اس لیے چلو ہم خود چلتے ہیں۔ اس نے سر پیچھے پھینک کر آنکھیں موندی۔ جاؤ اپنے شوہر کو لے کر جاؤ، سو رہا ہے وہ انمتا، صرف کیک کے لیے اٹھاؤں اسے کافی برا لگا تھا۔ وہ جھٹ سے سیدھی ہوئی اور اس نے گہری سانس لی۔ اچھا، موڈ خراب مت کرو، چلتے ہیں۔ حرین کی گاڑی اب انمتا کی ملکیت تھی۔ وہ جلدی سے بیکری کے لیے نکل گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی اور ایک دم سیدھا اٹھ بیٹھا۔ اس گھر میں اتنی خاموشی، امپاسبل۔ وہ فوراً سے پریشان میں آیا، پھر کچن میں۔ کدھر گئے سب؟ باہر کی گھنٹی بجی، گھنٹی بجتی جا رہی تھی۔ اس نے اکتا کر باہر کی طرف دیکھا، اب یہ کون ہے؟ وہ راہداری سے گزرتے دروازے کے قریب چلا آیا۔ اس نے سوراخ سے باہر دیکھا تو سامنے عائزہ ہاتھ میں گلدستہ پکڑے کھڑی تھی۔ حرین نے دعوے پر لولو عائزہ کو بھی مدعو کیا تھا، لیکن لولو نے مدرسے کے کسی کام کے باعث معذرت کر لی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور دروازہ کھولا۔ وہ اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرائی۔ ہیلو مزمل، السلام علیکم۔ وہ دروازہ کھول کر مڑا۔ اس نے بدقت مسکرا کر دروازہ بند کیا اور گلدستہ میز پر رکھ کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ پرستان کی طرف بڑھا اور کسی احساس سے پلٹا۔ اس نے ایک کڑی نگاہ سے اسے دیکھا۔ کیا گھر میں کوئی نہیں ہے؟ نہیں، تم بیٹھو، لاؤنج میں آ جاتے ہیں۔ ہیپی اینیورسری مزمل، وہ جھٹ سے بولی تھی۔ تھینکس۔ وہ مڑنے لگا۔ تم خوش ہو مزمل؟ الحمدللہ۔ وہ ہمبار سے لہجے میں سے بات کرتا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، اچھا ہوں
ٹھیک ہے ہاں، اور وہ پاکستان میں چلا آیا۔ وہ بھی فوراً سے اس کے پیچھے آئی۔ مزمل تم جھوٹ کہہ رہے ہو، میں نے تمہارے چہرے پر اداسی دیکھی ہے، کیا بات ہے، تم مجھ سے کہہ سکتے ہو؟ اور یہ لگا تھا اسے ایک زوردار جھٹکا۔ دیکھو مزمل، مجھے آج بھی تمہاری بہت فکر ہے، اور سچ کہوں تمہارا حور کا کوئی میچ نہیں۔ اس نے بمشکل خود کو نارمل کیا۔ تم نے کتا دیکھا ہے؟ ہاں لیکن وولجی، اس کی پونچھ دیکھی ہے؟ ہاں دیکھی ہے، وہ تم ہو۔ مزمل آئی لو یو، وہ دل برداشتہ ہو کر بولی۔ اینڈ آئی ہیٹ یو مزمل، وہ بے اختیار چلایا۔ باہر چلی جاؤ خدا کے لیے۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ وہ جمی آنکھوں سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، پہلے تم میری بات سنو۔ آئی سیڈ چھوڑو مزمل، میں حورین جیسی بن جاؤں گی، آئی پرومس۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ اس نے مجبوراً دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا۔ وہ میری بیوی ہے عائزہ، وہ میرے بچے کی ماں ہے، مجھے اس سے بے حد محبت ہے، اس لیے یہ خیال تو تم اپنے ذہن سے نکال ہی دو کہ تم اس کی جگہ لے سکتی ہو یا تم اس جیسی بن سکتی ہو۔ اس کی جگہ نہ تو کوئی آج تک لے پایا ہے اور نہ ہی کوئی لے سکے گا۔ وہ کمرے سے نکلنے لگا کہ عائزہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ پلیز مزمل، آخر کیا ہے حور میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ میں اس سے ہر لحاظ سے بہتر ہوں۔ اس نے غصے سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ حیا ہے اس میں۔ مزمل پلیز میری بات تو سنو۔ اس نے پھر سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہاتھ چھوڑو، بات سنو میری مزمل۔ نہیں سننا، ہاتھ چھوڑو۔ میں حورین کو مزمل دیکھو کیک۔ آواز پر ان دونوں نے دروازے پر دیکھا۔ حورین کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو رہی تھی۔ عقب میں انمتا کھڑی شوق سے برف بنتی جا رہی تھی۔ عائزہ نے جھٹ سے ہاتھ چھوڑا۔ مزمل کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا، وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ ہائے میری بچی کی زندگی برباد کر دی۔ انمتا پلٹی۔ فرحانہ نے صدمے سے دل پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ ہائے اللہ، امی چپ تو کریں۔ اسے یوں لگا تھا جیسے وہ انعام اسے آج ہی دن کے لیے ملا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے پھسلتے فرش پر بیٹھی۔ سیاہ موتی ٹوٹتے جا رہے تھے۔ اس نے درد سے سانس لینے کی کوشش کی اور نظریں چھت سے لگا لی۔ دیکھا، ایک بچے نے خواب اور کہا اپنے باپ سے، کرتے ہیں اسے 11 ستارے اور سورج چاند سجدہ۔ کہا باپ نے اس کے، اے میرے بیٹے مت کرنا ذکر اپنے خواب کا اپنے بھائیوں سے، نہیں تو وہ ہو جائیں گے حسد میں مبتلا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ بنایا اس بچے کے بھائیوں نے منصوبہ کہ مار ڈالو اسے، اور کہا بے شک ہمارا باپ سری خطا پر ہے جو اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر رحم ڈالا اس رحم کرنے والے نے اس کے ایک بھائی کے جی میں، اور ہوا وہ فروخت ایک قافلے کے ہاتھوں، اور پہنچایا اس نے اس بچے کو مصر کے بازاروں میں۔ خرید لیا عزیز مصر نے اسے اور رکھا بڑی عزت سے۔ پھر جب وہ پروان چڑھا تو اسے دیکھ کر اپنے جی کو نہ تھام سکی عزیز کی بیوی، اور اس سے کہنے لگی آؤ شتابی کرو۔ بے شک وہ تو تھا اللہ کے نیک بندوں میں سے۔ تو اس نے مانی اپنے رب کی بات اور بھاگا دروازے کی جانب، اور اس کے پیچھے دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے دروازے پر۔ تو وہ کہنے لگی قید کر دو اسے، جس نے غلط نگاہ سے تیری عورت کو دیکھا۔ پھر بھیجا گواہ اس کے رب نے اور کیا اس کی پارسائی کو ثابت۔ گواہ وہ ٹھٹکی، یہ قرآن کی زندگی ہماری زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں تو کوئی گواہ نہیں۔ اے میرے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑیں، مجھے یہ محبت آپ نے دی تھی، کوئی مجھے میری محبت نہیں دے سکتا تھا اگر آپ اسے مجھے نہ دیتے۔ اے میرے اللہ میری محبت کو یوں سب کے سامنے رسوا نہ کریں۔ وہ کہہ تو آئی تھی کہ وہ آتی ہے، مگر وہ کیا کرے، وہ کیسے جائے، وہ کیا کہے؟ وہ ادھر اس کے منتظر تھے، مگر وہ کیا کرے گی؟ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے اٹھی، اللہ میں کیا کروں؟ اور تبھی اس کی نگاہ سنگھار میز پر پڑے۔ وہاں اس کا ہینڈی کیم پڑا ہوا تھا۔ وہ چونکی۔ فرحانہ کے بلانے پر انمتا سے وہیں چلتا چھوڑ گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب چلی آئی۔ اس نے اسے اٹھایا، ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل سے ریکارڈنگ بند کی اور آج کی بنائی ساری ویڈیو شروع سے چلنے لگی۔ نانا میری ویڈیو نہیں بنانا۔ نو نو انمتا، وہ آنسوؤں سے مسکرائی۔ وقت انسان کو ہرا دیتا ہے، وقت ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، ہماری یادیں، خواہشیں، غلطیاں، حتیٰ کہ ہماری جان سے پیارے بھی۔ اس نے ویڈیو ذرا آگے کی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، پہلے تو میری بات سنو۔ آئی سیڈ چھوڑو مزمل، میں حورین جیسی بن جاؤں گی، آئی پرومس۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ وہ میری بیوی عائزہ، وہ میرے بچے کی ماں ہے، مجھے اس سے بے حد محبت ہے۔ اس کی روح کام کر رہ گئی تھی، وہ سانس لینا تو جس سے بھول ہی گئی تھی۔ وہ عائزہ تھی، وہ عائزہ تھی، وہ اس کی سہیلی عائزہ تھی۔ ایک مرتبہ پھر اس کے کسی اپنے نے اسے توڑا تھا۔ وہ کتاب اسی کی زندگی تھی، اس کتاب کا ایک ایک ورق اس کی زندگی تھا، بس اس میں ہی یہ سمجھنے کی تاب نہ تھی۔ آج وہ تیسری گرہ بھی کھل چکی تھی، اب نہ تو کوئی الجھن تھی اور نہ ہی کوئی سوال۔ آج علم کے راستے نے اپنا ایک نیا دروازہ کھولا تھا۔ وہ فوراً سے باہر نکلی اور تیزی سے لاؤنج میں چلی آئی۔ فرحانہ نمتا کو گلے لگا کر رو رہی تھی، مزمل دیوار سے ٹیک لگا کر سر جھکائے کھڑا تھا۔ عائزہ مزمل کو گاہے بگاہے دیکھتی ساتھ ساتھ آنسو پہنچتی تھی۔ امی، اس نے
کیمرہ پیچھے چھپا لیا۔ فرحانہ نے گیلی پلکیں اٹھائی۔ میری بچی کی کیا حالت بن گئی ہے؟ مزمل نے بھی سر اٹھایا۔ وہ عائزہ کے قریب چلی آئی۔ تھینک یو عائزہ، مجھے اس انسان کا سچ بتانے کے لیے۔ اس نے زخمی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں حور، انمتا کو بھی برا لگا تھا۔ حورین کیا کہہ رہی ہو؟ وہ سب برف بنے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جانے وہ کیا کرنے والی تھی؟ اس نے گہری سانس لی۔ تھینک یو عائزہ، مجھے اس انسان کا سچ بتانے کے لیے کہ یہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ زخمی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ اس نے کیمرہ اپنے سامنے کر کے ویڈیو چلائی اور کیمرہ عائزہ کی سمت موڑ دیا۔ وہ چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک ایک کر کے ان سب کو زور زور سے جھٹکے لگنے لگے۔ دماغ تو جیسے ساتھ ہی نہیں تھا۔ اس نے ویڈیو ختم ہوتے ہی کیمرہ انمتا کی گود میں اچھال دیا۔ ایک بار امی کو پھر سے دکھا دو تاکہ تسلی ہو جائے۔ مزمل پلیز گاڑی نکال لو۔ اسے نیچے پارکنگ کی جگہ نہیں ملی تھی، اس سبب اس نے گاڑی ذرا دور پارک کی تھی۔ اس نے ادھر سے نکلتے ایک سیکنڈ نہیں لگایا اور وہ فوراً سے باہر نکل گیا۔ فرحانہ پھٹی آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ عائزہ کا دل ڈھول کی طرح بجنے لگا۔ وہ ان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ انمتا غصے سے اٹھی۔ عائزہ تمہاری تو انا بیٹھی رہو۔ وہ بمشکل غصہ ضبط کرتے رکی۔ عائزہ چلو، تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے صوفے سے چادر اور پرس اٹھایا، نقاب لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئی۔ لفٹ میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ لفٹ سے باہر نکل کے یوں ہی اس کا ہاتھ پکڑے سے ایک کونے میں لے آئی۔ اب جھوٹ مت بولنا، کیوں کیا یہ سب؟ وہ تب بھی سچ کہہ رہا تھا اور آج بھی وہ سچا تھا۔ اور وہ بے اختیار بولی، ہاں وہ سچا ہے۔ وہ کرنٹ کھا کر ذرا پیچھے ہوئی اور بولی، عورت عزیز کی اب کھل گئی سچی بات۔ میں نے بس لانا چاہا تھا اس کو اس کے جی سے، اور وہ ہے سچا، کیونکہ خواب میں نے دیکھے اور پورے تمہارے ہوئے۔ اسے زور سے اس کی انگوٹھی والی انگلی پر ناخن دبایا۔ یہ ساری خواہشیں میری تھی، یہ انگوٹھی، یہ سب میرا تھا۔ اس کی زبان سے زہر کی مانند حسد ابل ابل کر باہر آ رہا تھا۔ تم اسے ڈیزرو نہیں کرتی، تم نے مزمل کو مجھ سے چھینا ہے، وہ میرا تھا، بس بول لیا۔ عائزہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ بچپن میں جب تمہیں میری چیزیں پسند آیا کرتی تھی اور تم انہیں مجھ سے مانگا کرتی تھی، تو اگر تمہیں یاد نہیں تو میں تمہیں بتاتی چلوں کہ انہیں میں تمہیں چھونے بھی نہیں دیا کرتی تھی۔ تو پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں اپنے شوہر کو ایسے ہی جانے دوں گی؟ دو کو ایک ایک کرنے سے زیادہ ایک کو دو کرنا کٹھن ہے، اور میں مزمل ایک ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ کچھ عورتیں شادی شدہ مرد حضرات کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنی گھرونی گھٹیا حرکتوں سے دوسری عورتوں کے گھر برباد کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اس سب میں وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ وہ دوسری عورت چاہے کتنی سیدھی سادی اور بھولی بھالی کیوں نہ ہو، اس کے منہ پر چاہے صبر کا کفل کیوں نہ لگا ہو، پر بات جب اس کے شوہر کی آتی ہے نا، تو یہ مشرقی عورت دنیا کی سب سے ظالم اور خطرناک ترین عورت بن جاتی ہے، اور وہ آپ کی زندگیاں بلا کسی مشکل کے نیست و نابود کر دیتی ہیں، اور اگر اس سے آپ کو سفر ہستی سے بھی مٹانے کی ضرورت پڑے تو وہ بالکل نہیں کتراتی۔ لہٰذا اپنی زندگی پر کچھ رحم کریں، اور دوسروں کے شوہروں پر اپنی گندی نگاہ ڈالنے سے بہتر ہے کہ اپنے لیے کسی کنوارے آدمی کا انتخاب کر کے اپنے گھر گرستی شروع کریں، جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں، یا بہتر ہے کوئی ویٹر ہی دیکھ لیں۔ ویسے بھی تمہاری ویٹروں سے تو کافی بنتی ہے نا، سمجھ تو گئی ہوگی۔ تبھی ہارن کی آواز آئی۔ اس نے جھٹ سے سامنے دیکھا، وہ گاڑی لے کر آ چکا تھا۔ میرا شوہر میرا انتظار کر رہا ہے، گڈ بائے مس عائزہ۔ وہ چل پڑی اور عائزہ اسے قہر آلود نگاہوں سے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ خدا کرے تم دونوں مر جاؤ۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ کسی بھی قسم کی کوئی آر محسوس کیے بغیر انمتا سفیان بن جاتا ہے، اور حورین سفیان کی زندگی میں وہ وقت آ جایا تھا۔ مجھے تو لگتا ہی نہیں یہ حورین میری اولاد ہے۔ اتنا غلط کیا اس عائزہ نے، اور حورین نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں ہوتی تو 2 لپڑ لگاتی۔ انمتا ذرا مسکرائی۔ امی آپ فکر نہ کریں، حورین سفیان کا حساب لینا آتا ہے، وہ بھی سود سمیت والا، اور اب تک تو وہ لے بھی چکی ہوگی۔ میرے شوہر کے ساتھ کوئی ایسا کرتا تو میں اس کی اتنی کرتی وہ اکتائی کہ وہ مر ہی جاتا ہے نا امی؟ ہاں، یہ مزمل تو مرچیں کھا کر گاڑی چلاتا ہے۔ میں نے کہا تھا اسے عارف یا سفیان ہی چھوڑ آئیں گے رات کو، مگر سنتی ہی نہیں۔ وہ خاصی فکر مند لگتی تھی۔ اب جب حورین سفیان پیچھے نہیں رہی تھی تو انمتا سفیان کیوں رہتی؟ اسے موبائل اٹھایا اور لکھنے لگی، او مزمل کو مانگنے والی، حورین جیسا بننے سے مزمل نہیں ملتا، مزمل کے لیے حورین بننا پڑتا ہے، جو تم تو بالکل بھی نہیں بن سکتی۔ اس نے اسے بلاک کیا اور موبائل صوفے پر اچھال دیا۔ انو اب تمہارے ابو اور بھائی کو کیا کہیں گے؟ اس نے بڑے آرام سے اسے ہاتھ دکھایا۔ ٹینشن ناٹ امی، انمتا ہے ابھی، یہ دونوں میاں بیوی ٹھیک 1 گھنٹے بعد واپس یہاں ہوں گے، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اور وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر شریر سا مسکرائی۔